انعامات یکجا کر کے حضور پاک پہ ختم کر دیے ہیں. گویا باقی انبیاء میں رتبات کے ہمیں پھول ملتے ہیں، ان تمام پھولوں کو اکٹھا کرے تو گلدستہ مصطفیٰ کی ذات پہ ملتا ہے. رسول اللہ کی ذات اقدس یہ کامل نبوت کی وہ صفات رکھتی ہے جو باقی انبیاء کی صفات الگ الگ تھی. رسالت مآب میں بدرجہ اتم اس کو رکھ دیا گیا. جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں وہ سلیمان الریحہ قطفها شہر ورواہوا شہر. قرآن کہتا ہے تخت شاہی پہ حضرت سلیمان کو یوں اڑایا گیا. جہاں عام سواری 1 مہینے کا سفر کرتی، یہ وہاں 12 گھنٹے کے سفر صبح سے شام تک وہاں پہ پہنچ جایا کرتے تھے. اگر حضرت سلیمان میں یہ مقام موجود ہے تو اس سے کم وقت میں رسالت مآب کو لامکان کی سیر کرا کے رب کریم نے انعام دیا. اسی طرح میرے دوستو اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، حضرت یوسف کو خوبصورتی ملی، جمال ملا، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اتر گیا. فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ادھر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. رسالت حضرت یوسف علیہ السلام کے شربت دیدار کو پیتے ہوئے اتنی مدہوش ہو گئی تھی، انہیں خبر نہیں ہوئی کہ یہ پھل نہیں کٹ رہے، یہ انگلی کٹ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، میرے جسم کا ایک عضو کٹ رہا ہے. اگر وہاں حسن میں اتنی مصروف ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا تھا حسن کی چاشنی کا دمدمہ تھا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اما جان عائشہ فرماتی ہیں فلو سمعوا فی مصر اوصاف خده ما بصلوا فی ثوم یوسف من نکدی لبامی زلیخت لو رعین جبینہ لعصرت بالقدی قلوبہن علیتی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا تھا مصر کے بازار میں بڑے بڑے بزنس مین ٹھہرے تھے، انہوں نے پیسہ وہاں لگایا تھا. حضور پاک علیہ السلام کے حسن کے چہرے انور میں ایک صرف رخسار کی اگر وہ صفت کو سن لیتے وہاں پیسہ نہ لگاتے. زلیخا کو تانے دینے والی عورتوں نے اگر اپنے ہاتھ کاٹے تھے، رسول اللہ کے دیدار والوں نے اپنے کتنے کٹا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ڈنڈا لگا، عصا لگا، دریا 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. سرگودا کے غیوروں 3 چیزیں قابل غور ہیں. حضرت موسیٰ بھی زمین پہ ہے، دریا بھی زمین پہ ہے، ڈنڈا اور وہ عصا وہ جا کے پانی کو ٹچ ہوا ہے، وہ 12 ٹکڑوں میں بدل گیا. محبوب مصطفیٰ کے دربار اقدس پہ آئے، حضور پاک زمین پر ہے، چاند آسمان پر ہے. میرے پاک پیغمبر کی انگلی اٹھی، انگلی وہاں ٹچ نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن بتاتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضور پاک کی اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. اگر وہ نبی ہے، یہ اس سے بڑھ کے نبی ہے. ابری الاسماء اٹھائیے، والابرص اٹھائیے، احیی الموتیٰ باذن اللہ اٹھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس موقع پہ کھڑے ہو کے قبر کے اوپر حضرت عیسیٰ فرماتے ہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دوبارہ دنیا میں لوٹا. وہ اٹھ آئے، مرتبہ ہے، موجہ ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، مسلم ہے، ایمان ہے، لیکن رسول اللہ کا رتبہ اس سے بڑھ کے ہے. وہاں وہ بندہ بولا تھا جس میں پہلے روح تھی، پھر روح کا تعلق تھا، اٹھ گیا. حضور پاک کی وجہ سے وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں بولا ہے جس میں کبھی روح آئی بھی نہیں. وہ نبی ہے تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہے. میرے پاک پیغمبر کا رتبہ اکمال نبوت، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت، تمام انبیاء کے رتبات حضور پاک میں جمع ہے. اگر ہم اس اہمیت کو بیان کر کے امت کو یہ بات سمجھا دیں کہ امت کے نوجوانوں ختم نبوت پہ کام کرو، کیونکہ ختم نبوت حضور پاک کی بات کا دفاع بھی ہے، حضور کی ذات کا دفاع بھی ہے. اور جو بندہ نبوت کی بات اور ذات کا دفاع کرتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کا محافظ ہے. حضور
پاک اسلام کا پرسنلی سیکورٹی گارڈ ہے. آج اگر آپ لوگ حضور پاک کی ذات کے تحفظ کر کے پیغمبر کے پرسنلی سیکورٹی گارڈ بننا چاہتے ہو, آؤ حق پہ نبوت کا پہلا اٹھاؤ, آؤ حق پہ نبوت کا پرچم تھامو, آؤ عقیدے حق پہ نبوت کے لیے چوک اور چوراہے میں چلو, گلیوں میں چلو, کوچوں میں چلو, حتیٰ کہ اس گراؤنڈ سے اٹھ کے قومی اسمبلی تک کردار ادا کرنا پڑے تو اپنے اکابرین کے پشت پہ ٹھہرو. یہ عقیدہ حق پہ نبوت کی محنت کل قیامت میں تمہیں حضور پاک کا پرسنل سیکورٹی گارڈ بنا کر اٹھائے. اور میرے ساتھیوں, اس کے ساتھ میں ایک بات اتنے بڑا اجتماع میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم ہمیں مزید تیز کرنی چاہیے. کچھ عرصہ قبل کی بات ہے, میں نے مختلف فلائٹس کے اندر قادیانی مصنوعات کے شیزان کمپنی کے جوسز کو دیکھا, شیزان کمپنی کے کیچپس کو دیکھا, شیزان کمپنی کی باقی پروڈکٹس کو دیکھا, تو میں نے وہاں آواز بلند کی. میں نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پہ وطن عزیز کو حاصل کیا ہے. یہاں پر عقیدہ حق نبوت کے لیے قانون موجود ہے. قادیانی طبقہ حق نبوت کے عقیدے کا انکار بھی کرتا ہے, قرآن و سنت سے منہ بھی پھیرتا ہے. ہمارے آئین اور قانون کبھی ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا. پھر کیا ضرورت ہے کوئی آئین کے خلاف اٹھے, اس پر تو بمبارٹمنٹ ہو جاتی ہے. جو آئین کے خلاف آواز اٹھائے اس کو تو نمرود آسمان جنگ کی نیزے کی انیوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے. پر یہ غدار ٹولہ جو قرآن و سنت کے انکار کے ساتھ ساتھ آئین کا منکر, قانون کا منکر, پاکستان کے رولز کا منکر ہے, اس کی پروڈکٹس کیوں عام ہیں؟ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں. میں نے فلائٹ میں اس کی ویڈیو بنوائی, پھر میں نے وہی پہ بیٹھ کے اپنی ٹیم کو واٹس ایپ پہ سینڈ کی. مجھے پتا ہے یہاں سگنل نہیں ہے, ہم 40,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں, لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ نہ کرے فلائٹ کریش بھی ہو جاتی, ہم زمین پہ آتے, موبائل کے ذریعے یہ ویڈیو ٹیم تک پہنچتی, وہ اپلوڈ کر دیتے. میں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا. میں ایئرپورٹ اتروں گا, وائی فائی کنیکٹ ہوگا, تب جا کر بھیجوں گا. اور ختم نبوت کے لیے آواز اٹھانے میں ایک لمحہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ حضور پاک کی ذات کا معاملہ ہے. اور پھر ہمارے اوپر سوالات ہوئے کہ جس موبائل سے آپ نے ویڈیو بنائی, جس جہاز میں آپ بیٹھے ہو, یہ بھی تو کافر کا بنا ہوا ہے, یہ بھی تو غیر مسلم کی ایجاد ہے. آپ مولویوں کو صرف قادیانی نظر آتے ہیں, صرف یہ نظر آتے ہیں. تمہیں موبائل بنانے والا ہنگری کا کافر نظر نہیں آتا, جہاز بنانے والا یورپ کا کافر نظر نہیں آتا, تم صرف قادیانیوں کی بات کرتے ہو. میں نے کہا میرے مسلمان بھائی, تو سمجھا نہیں ہے قادیانی اور باقی کافروں میں فرق کیا ہے. میں مانتا ہوں وہ نان مسلم ہے, میں مانتا ہوں وہ غیر مسلم ہے, مجھے تسلیم اور مسلم ہے, وہ لوگ نبوت کے دشمن ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, یہودی کافر ضرور ہے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی کا پیروکار ہے. حضور کے انکار کی وجہ سے سچے نبی کو ماننے کے باوجود وہ کافر ٹھہرا. عیسائی کافر ضرور ہے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے نبی کا پیروکار خود کو کہلاتا ہے. ایک سچے نبی کی محبت کے دم بھرنے کے دعوے کے باوجود حضور کے انکار کی بابت ہم اسے کافر کہتے ہیں. لیکن قادیانی مرزائی وہ کافر ہے جو سچے نہیں, ایک جھوٹے نبی کا پیروکار ہے. قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیت پہ لعنت, قادیانیت پہ لعنت. مرزائیوں کا جو یار ہے, مرزائیت کا جو یار ہے. لیکن میں حیران ہوں, آج میرے نوجوان کو یہ نہیں پتا. میرے دوستو, اس پر مؤثر آواز اٹھاؤ, اس پر وہ آواز اٹھاؤ جیسے آواز اٹھانے کا حق ہو. مسلمانوں میں بات کلوز کر کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج اس دھرتی پہ چہک مہک ہے, اس دھرتی پر کائنات میں, یونیورسل میں, پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک, دریاؤں سے لے کر سمندروں تک, سمندروں سے لے کر صحراؤں تک, صحراؤں سے لے کر آبشاروں تک, آبشاروں سے لے کے لہلہاتی کھیتوں تک, ایک ایک جگہ جو رنگینی, جو خوبصورتی, جو حسن, جو جمال, جو بیوٹیشن موجود ہے, یہ وجہ میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے. رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات ہے. حضور پاک
آپ کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا، حضور کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، ہمارے آباء و اجداد کو وجود ملا۔ اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت سر انجام دے کے ختم نبوت کا کام نہیں کرتے، مجھے بتاؤ ہمارے دنیا میں آنے کا فائدہ اگر ہم کرتے ہیں، کل قیامت پہ سرخرو ہو، کل قیامت میں دربار الہی میں اللہ سے اپنی بخشش لے کر جنت کے مستحق بنے تو ختم نبوت کا کام کرے اور غداروں کو بے نقاب کرے۔ کرو گے؟ جتنا مجمع بیٹھا ہے ختم نبوت کی بات پھیلاؤ گے، اپنی طاقت کی بقدر آواز بلند کرو گے، اپنے دوستوں میں، فرینڈشپ میں، علاقے والوں میں، محلے والوں میں، اپنی اولاد میں یہ آواز اٹھاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔